نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا یا جنت؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 212 میں آیا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ جن لوگوں نے انکار کی روش اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب ہے اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک وہ جو کفر کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو کفر کرتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر سرسری سا مطالعہ کیا جائے تو بظاہر بات بہت سادہ اور صاف لگتی ہے کہ دو ہی گروہ ہیں، ایک ماننے والوں کا اور دوسرا انکار کرنے والوں کا۔ یعنی عام زبان میں بات کریں تو ہم کہیں گے کہ دو گروہ ہیں، ایک مسلمانوں کا اور دوسرا کافروں کا، اور یہ کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی ہے اور مسلمانوں کو چونکہ اللہ نے آخرت دینی ہے اس لیے دنیا مسلمانوں کے پاس کم ہے، یا یہ کہ کافروں کے مقابلے میں کم ہے، اور شاید اس وجہ سے کافر مسلمانوں کو نیچا دکھاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کا بغور مطالعہ کریں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کو ان دو گروہوں میں بانٹ دیا۔ اللہ کے پاس تو زمین اور آسمان کے خزانے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو دنیا کی رونقیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور گروہ وجود میں آتا ہے جو شامل تو ایمان لانے والوں میں ہوتا ہے لیکن اسے ابھی آخرت کی فکر نہیں لگی ہوتی، اور اس گروہ کے لیے دنیا کی رونقیں ابھی باقی ہوتی ہیں، بے معنی نہیں ہوئی ہوتی۔ اب اگر دوبارہ گروہ بندی کی جائے تو کچھ اس طرح سے ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا ایک گروہ بن گیا، اور دوسرا جو انکار کرنے والے ہیں کافروں ان کا گروہ بن گیا۔ اب ماننے والوں میں جو ہے آخرت کی فکر جن کو لگ گئی، اور جن کو دنیا کی رونقیں بھی آخرت کو بھولنے نہیں دیتی۔ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماننے والوں کے جو دو گروہ ہیں اس میں سے ایک جن کو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے اور دوسرے جن کو آخرت کی فکر نہیں لگی ہوئی، وہ دنیا کی رونقوں میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ہم نے جیسے کہ آپ نے دیکھا اسکرین پر مسلمانوں میں سے ہی دو گروہ سامنے آ گئے جن کا مفاد فرق ہے۔ کافروں کے بارے میں تو ہم اس وقت بحثیں کریں نا جب ہم مسلمان ایک ڈگر پر چل رہے ہوں، یہاں تو مسلمانوں کے ہی کئی گروہ ہیں، اور سوچ کے اعتبار سے دو گروہ سامنے آتے ہیں، نمبر ایک آخرت کی فکر کرنے والے، اور نمبر دو آخرت کو بھول کر دنیا کی رونقوں میں مگن ہو جانے والے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جن کو تو آخرت پیاری ہے وہ تو اپنی دنیا سے آخرت کمانے کی فکر میں ہیں، اور وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، اور وہ اپنے رب کو کی رضا جاننے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور پھر قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ گروہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں دیتا، کسی کا حق نہیں مارتا، اپنے چھوٹے سے دنیاوی فائدے کے لیے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا، رشوت اور سود سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کے پاس دنیا بہت زیادہ آ بھی جائے تو بھی وہ سادگی کی زندگی گزارتا ہے، اور دنیا کی رونقوں میں پڑھ کر اپنی آخرت خراب نہیں کرتا۔ اس کی ساری کوششیں آخرت کمانے کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ شکر کے راستے جنت کی راہ پر گامزن رہتا ہے، اور اس جنت کے راستے میں جہاں کہیں دشواری آ جائے تو وہ اللہ کا بندہ اللہ سے شکوہ کیے بغیر فوراً صبر کی پگڈنڈی پر چڑھ جاتا ہے، لیکن جنت کے راستے کو نہیں چھوڑتا۔
کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے وہ جنت کے راستے کو نہیں چھوڑتا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے راستے جو جنت کی طرف نہیں جاتے وہ بہت سہل اور خوشنما ہیں۔ دنیا کی رونقیں اسے دوسرے راستوں پر جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن وہ اپنے مقصد میں گم دنیا کی رونقوں سے متاثر ہوئے بغیر جنت کا متلاشی صبر اور شکر کے راستے پر اللہ کی رضا ڈھونڈتا رہتا ہے، اور اس کا واحد مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اب دوسرا گروہ جو دنیا کی رونقوں میں پڑا ہوا ہے، جن کے لیے دنیا کا فائدہ ہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ جب دوسرے گروہ یعنی آخرت پر یقین رکھنے والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ جنت کی خاطر دنیا کی مشکلات برداشت کر رہے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بیوقوف اور کم عقل ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، اور اکثر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا تو آسان ہے، دنیا کو راضی کرنا مشکل ہے، اس لیے تم کم عقل ہو جو دنیا سے لڑ رہے ہو۔ اور یہ کہ انسان کو اتنا سادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی باتوں کا جواب چالاکی سے نہ دے سکے، یا پھر یہ کہ مذاق میں تو سب چلتا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو یا کسی کی دلزاری ہو۔ جو پردے کا اہتمام کر لے تو یہ کہ اسے دنیا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا، اور یہ کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ بھئی جب پردہ دل کا ہی ہے تو جو تھوڑے بہت کپڑے تن پر سجائے ہوئے ہیں وہ بھی اتار کر پھرو نا، پھر اپنی مرضی کا پردہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ جو اپنی شادی سادگی سے کرنا چاہے تو یہ کہ اسے کیا پتا کہ دنیا کی رونقوں میں کیسے خوش ہوا جاتا ہے، اس کو تو خوش ہونا ہی نہیں آتا۔ جو دنیا کے کاموں میں نمازوں کو فوقیت دے اور ہر نماز کا باجماعت اہتمام کرے تو یہ کہ بڑی مولوی بنی پھرتی ہے یا بڑی مولوی بنتا ہے، اور بھی بہت سے کام ہیں جن کی پوچھ ہونی ہے۔ یہ وہ سارے مذاق ہیں جو مسلمان دوسرے مسلمان کا اڑاتے ہیں، جو اہل ایمان اپنے ہی اہل ایمان بھائی کا صرف سوچ کے فرق ہونے کی وجہ سے جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ اور جب کبھی قرآن کی یہ آیت نظروں کے سامنے سے گزرتی ہے جس کا اوپر تذکرہ ہوا ہے تو یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ تو کافروں کے پڑھنے کے لیے، وہ شاید ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہم ہی اپنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ہی مسلمان دوسرے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں، کبھی ان کو بیوقوف کہہ دیتے ہیں، ہم ہی مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہے قرآن سے دوری۔ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن کا علم حاصل کریں اور اس علم کو پھر اپنے عمل میں بھی لے کر آئیں تو ہماری زندگی کی بہت سی الجھنیں حل ہو جائیں گی۔ قرآن کو صرف عربی نہیں پڑھنی، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنے عمل میں ڈالیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں دوسروں کو بھی آسانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔